اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آپ لوگوں کے سامنے 29واں پارہ سورہ دہر سے دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ رب العالمین کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ کھانا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طریقے سے بھی عمل کر کے دکھایا۔ جنگ بدر میں جب کفار قید ہو کر کے آئے، جب جنگ بدر میں 70 کفار قتل کیے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے، جب یہ لوگ قید ہو کر کے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو مکہ سے چل کر کے مدینہ آئے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ بہرحال صحابہ کرام کھانا جب بنتا تھا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ کفار قیدیوں کو، اس کے بعد اپنا کھانا کھاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور کافروں سے بڑھ کر کے مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگوں کا معاملہ اور ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ ایسے مسلمان جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہیں، ایسے مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگوں کا معاملہ اور ہی زیادہ بہتر ہونا چاہیے اور زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلانا چاہیے جو فقیر ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین 30واں پارہ میں فرماتا ہے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو ایک ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک، اتنا شدید ہوگا کہ انسان جو ہے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ایک دوسرے سے قریب نہیں آئیں گے، اپنے قریبی رشتہ دار سے، اپنے قریبی لوگوں سے بھی انسان دور بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، سب سے ایک دوسرے سے انسان دور بھاگتا رہے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے 30واں پارہ ہی کے اندر سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہو، بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب یہ لوگوں سے وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ لوگوں کو دیتے ہیں وزن کر کے تو جب یہ لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں یا ناپ کر کے دیتے ہیں
تو اس میں جو ہے کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے؟ لیوم عظیم، بڑے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں معاشرے کے بارے میں ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہو۔ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے وہ معاشرہ جو ہے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روکنے۔ تمام انبیاء کرام یہیں سے دعوت کی اسٹارٹ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں قوم سے، ان کو پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے بعد، کفر کے بعد جہاں اور بہت برائیاں تھیں ان کے اندر، ان میں سے ایک برائی ان میں ناپ تول میں کمی کرنے کا بھی تھا۔ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے، یہ برائی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بارہا ان کو روکے، کئی مرتبہ ان کو روکے کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ بہت کام غلط کرتے ہو، کہ جب تم لوگوں سے لیتے ہو تو پوری اچھے طریقے سے لیتے ہو، لیکن جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو تم جو ہے کم کر کے دیتے ہو۔ یہ بیماری، یہ برائی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں موجود تھی، اور وہی برائی، وہی بیماری ہمارے قوم میں بھی موجود ہے۔ ہم جس جگہ پر زندگی گزار رہے ہیں، جس علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، وہی چیز جو ہے یہاں پر بھی موجود ہے۔ لینے کے وقت تو جو ہے پورا لیتے ہیں، لیکن دینے کے وقت میں کمی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں، لیکن دینے کے وقت میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہو، ایسے لوگوں کی بربادی ہو۔ اور یہ لوگ عموماً یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے، جو مرنے کے بعد میں دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہی زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے کا دعویٰ کریں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ناپ تول میں کمی کریں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آخرت کے دعوے میں پوری طریقے پر صحیح سے اتر نہیں رہے۔ وہ کہہ تو رہے کہ ہم یقین رکھ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرے تو وہ اپنے اس دعوے میں صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت پر یقین رکھنے کا تقاضا ہی ہے کہ انسان جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کرے، بلکہ جو ہے جھکتا ہوا تولے، پوری طریقے سے تولے، اچھے طریقے سے تولے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے سماج میں۔ ہر کوئی جو زیادہ تھوڑا جھکتا ہوا تولے گا تو سب لوگ محبت بڑھتی ہے، لیکن ابھی کبھی معلوم ہو جائے انسان کو کہ کہیں سے پر کچھ لیا اور پھر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے ہمیں اس جگہ سے کم ملا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے جس دکان سے لیا اس کے تئیں جو ہے انسان کے دل میں کینہ کپٹ دوسرا حسد آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے معاملہ لڑائی تک بھی جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں سماج سے ختم ہونی چاہیے۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے جو صحیح سند سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں جو اس ٹاپک سے ناپ تول کے کمی میں جو ہے کمی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول پورا نہیں کرتے ہیں، لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں لیکن دینے وقت کم کرتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سماج کے اندر یہ بیماری، یہ برائی آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے کہ وہاں پر قحط سالی نازل کر دیتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ یہ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں
لیکن یہ محنت سے کام کرنے کے باوجود ان کا روزی روٹی ان کو پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت محنت کا کام کریں گے لیکن ان کی روزی روٹی پوری نہیں ہوگی۔ یہ کثرت سے محنت سے کام کریں گے لیکن جتنا ان کو پھل آنا چاہیے، جتنا ان کے محنت کا نتیجہ ملنا چاہیے، وہ محنت کا نتیجہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ فرمائی کہ ان پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول اچھا نہیں کرتے ہیں، لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں، دیتے وقت کم دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ ان پر جو ہے قحط سالی اللہ رب العالمین نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محنت کا کام تو بہت کرتے ہیں لیکن جو نتائج آنے چاہیے ان کے محنت سے، وہ محنت کا پھل ان کو برابر ملتا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر جو ہے ظالم جابر بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر ظالم جابر بادشاہ مقرر کر دیتا ہے۔ آگے جو ہے ہم چل کر کے سورہ اعلیٰ کی کچھ آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو چکا، اس کے کامیاب ہونے میں کوئی شک و تردد نہیں ہے، کامیاب ہو گیا، یقینی طور پر کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو چکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو کفر سے بچا لیا، جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لیا، جس نے اپنے دل کو کینہ، کپٹ، بغض و حسد وغیرہ سے بچا لیا، صاف کر لیا، ایسا شخص کامیاب ہو چکا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جس نے اپنے رب کو یاد کیا یہ بھی کامیاب ہو چکا، اور جس نے نماز پڑھی یہ بھی کامیاب ہو چکا۔ تو کامیاب کون ہو چکے؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور جو نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا جو ہے، دنیا کچھ بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آخرت یہ بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ دنیا سے بہتر ہے، اور آخرت یہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا یہ فانی چیز ہے۔ تو اس فانی چیز پر ہم لوگوں کو زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ آخرت کے لیے ہم لوگوں کو تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیز کو ہی صرف جانتے ہیں، آخرت سے ایک دم غافل ہو چکے ہیں۔ تو آخرت جو ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور یہ دنیا فانی چیز ہے، تو اس فانی چیز پر زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر معاملے میں ہر ایک چیز کے آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ آخرت کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی زندگی یہ دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بے شک یہ چیز پہلے صحیفوں میں بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات درج تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات درج تھی۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اور ہمیں اپنی پوری فکر جو ہے آخرت کے بارے میں لگا کر کے رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے فانی چیز ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور دنیا تو بہت دیر اس کا معاملہ ہے کہ کب ختم ہوگی وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ ہماری موت ہو گئی تو سمجھیے کہ ہمارا دنیا سے ویسے ہی ختم ہو گیا رشتہ، ہمارا دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں رہ جائے گا، ہمیں آخرت جو ہے وہیں سے ہماری آخرت کی شروعات ہو جائے گی ہماری موت کے بعد۔ تو ہماری زندگی کتنی ہے؟ تو یہ جو زندگی ہم کو ملی ہے، اس زندگی کو ہم لوگ غنیمت سمجھیں، یہ جو وقت ملا ہے اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر لیں، ایسے کام کریں جو کام اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ایسے تمام کاموں سے رک جائیں جو تمام کام ہمیں اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو شریعت اسلامیہ پر خوشی خوشی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم نیک اعمال کرتے تو سارے
ساتھ میں ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہماری برائیوں کو تو درگزر فرما دے، ہماری برائیوں کو تو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔